بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کا سب سے غریب اور دکھی انسان۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بلائے گا اور ان بندوں میں سے اس بندے کو طلب کرے گا جس بندے کو اس نے سب سے زیادہ دنیا میں دکھ میں رکھا ہوگا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو بلائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ دکھی اور مصیبت میں رکھا ہوگا۔ جب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جنت کا ایک چکر لگوا کر آؤ۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بندے کو پکڑیں گے اور جنت کا ایک مختصر سا چکر لگوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر کر دیں گے۔ اب وہ بندہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ جس بندے نے ساری زندگی کی دکھ، تکالیف، بھوک، پیاس اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزار رکھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں بہت بڑے دکھ دیکھے ہیں اور بہت ساری تکلیف برداشت کی ہیں۔ وہ بندہ جنت کے ایک چکر لگا کر اپنی زندگی میں آنے والی تمام مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیف کو بھول چکا ہوگا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، مجھے تیری عزت کی قسم، میں نے تو دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ پیارے دوستو، اب اس بندے کو جنت کا پل بھر کے لیے ایک منظر دکھایا گیا، جس منظر کو دیکھنے کی وجہ سے یہ بندہ اپنی زندگی کی تمام تر تکالیف کو اور پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ ابھی تو جنت کے اندر رہنا باقی ہے، ابھی تو جنت کی بادشاہی باقی ہے، ابھی تو حوروں کے ساتھ شادیاں اور ابھی تو ہمیشہ کے لیے عزتوں کے تاج باقی ہیں، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور شخص کو بلائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ سکھی رکھا ہوگا، جس کو دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں عطا کی جائیں گی اور جو دنیا کے اندر بہت زیادہ امیر ترین اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا ہوگا، لیکن وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان اور کافر ہوگا۔ جب یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس شخص کو لے جاؤ اور جہنم کا ایک چکر لگوا کر آؤ۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو پکڑ لیں گے اور جہنم کا ایک چکر لگوا کر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں بڑی موج کی زندگی گزاری ہے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے۔ تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، مجھے تیری عزت کی قسم، میں نے دنیا میں کوئی سخت دیکھا ہی نہیں اور مجھے دنیا میں کبھی کوئی سکون ملا ہی نہیں۔ پیارے دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ساری زندگی دکھ، تکالیف اور پریشانی میں گزار دیتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے تو اپنی ساری زندگی کے تکالیف، پریشانی اور مصیبتیں بھول جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا اس قدر کرم فرمائیں گے کہ وہ اپنی زندگی کی تمام تر دکھوں کو بھول جائیں گے۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں زندگی میں کبھی کوئی سکون حاصل ہی نہیں ہوا، ہمیں زندگی میں کبھی کوئی اچھائی حاصل ہی نہیں ہوئی، کاش ہم بھی غریب ہوتے اور آج ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے جنت میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر مصیبت پر پریشانی میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔